ایک لڑکی جس کا نام سمینہ تھا۔ سمینہ اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ سمینہ کی امی کا نام فرحت تھا۔ فرحت ایک خود غرض عورت تھی۔ فرحت کے سسرال والے اسے اچھا نہ سمجھتے تھے کیونکہ فرحت ایک لڑاکا عورت تھی اور لڑائی کے بغیر اس کا دل نہ گزرتا تھا۔ اس لیے اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ فرحت کا شوہر اپنے گھر والوں سے دور رہ کر خوش نہ تھا۔ اس لیے اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسا تھا۔ سمینہ بھی اپنی امی ہی کی جیسی تھی۔ سمینہ بھی بہت چالاک تھی۔ فرحت کے شوہر کی وفات کے بعد فرحت کے گھر میں بھوک کے لالے پڑ گئے تھے، اس لیے وہ اپنے سسرال گئی، لیکن اس کے سسرال والوں نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ لیکن فرحت کو ذرا بھی شرمندگی نہ ہوئی تھی۔ پھر فرحت اپنے میکے گئی تو اس کے میکے والوں نے اس کی مدد کی۔ اب ہر مہینے فرحت کے بھائی اسے اس کی ضرورت کے مطابق راشن کی ساری چیزیں لے کر دے دیتے تھے اور ساتھ ہر مہینے پیسے بھی دیتے تھے۔ سمینہ ایک ضدی اور ہوشیار لڑکی تھی۔ وہ اپنی امی سے پیسے لے کر اپنے کپڑے لے آتی تھی اور ہر مہینے سمینہ ایسا ہی کرتی تھی۔ سمینہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اسے غریب کہے، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کے حالات اس کا پتہ بتا ہی دیتے ہیں۔ سمینہ کسی پارلر میں کام کرتی تھی اور اسی وجہ سے ہر وقت بن سنور کر رہتی تھی۔ پارلر کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی کمپنی تھی، وہاں پر ایک لڑکا کام کرتا تھا جس کا نام عامر تھا۔ عامر اس کمپنی میں مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا۔ عامر روز آتے جاتے سمینہ کو دیکھتا تھا اور سمینہ بھی ہمیشہ اس کو دیکھ کر مسکراتی تھی، اس لیے جلد ہی دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی اور اب تو عامر سمینہ کو مہنگے مہنگے تحفے بھی دینے لگا تھا۔ لیکن عامر نے ابھی تک سمینہ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سمینہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد عامر اسے شادی کا پوچھ لے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عامر نے سمینہ سے شادی کا پوچھ ہی لیا تھا اور سمینہ نے شادی کے لیے ہاں بھی کر دی تھی اور اس نے عامر کو اپنی امی سے بھی ملوا دیا تھا۔ فرحت کو بھی عامر بہت پسند آیا تھا۔ پھر 1 ماہ تک سمینہ اور عامر کی شادی ہو گئی اور سمینہ شادی کر کے عامر کے گھر آ گئی تھی۔ سمینہ بہت خوش تھی کیونکہ عامر کا گھر کسی کوٹھی سے کم نہ تھا۔ جب عامر کمرے میں آیا تو وہ سمینہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو سمینہ عامر کو بولی، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ عامر میری تم سے شادی ہو گئی ہے۔ عامر بولا، اس میں یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ تم میرے گھر میں میرے ساتھ ہو اور ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، یہی سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ساتھ ہی وہ بولی، عامر میرا منہ دکھائی کا تحفہ کدھر ہے؟ تو عامر بولا، بولو تم کو کیا چاہیے؟ تو وہ بے دھڑک ہو کر بولی، عامر تم کار لے لو، مجھے بائک پر لے کر گھومو گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ تو عامر سمینہ کی اس فرمائش پر اسے حیران کن نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن عامر تحمل سے بولا، انشاءاللہ اگر تمہارا ساتھ رہا تو جلد ہی ہم کار بھی لے لیں گے۔ تو سمینہ بولی، نہیں تم اگلے مہینے ہی کار لے لینا۔ اس بات پر ایک بار پھر سے عامر حیران ہو گیا اور بولا، سمینہ یہ سب کیا ہے؟ میں ایک معمولی سا منیجر ہوں، کار کیسے لے سکتا ہوں؟ کم از کم مجھے 5 سال لگ جائیں گے۔ تو سمینہ بولی، کیا تم ایک مینیجر ہو، اس فیکٹری کے مالک نہیں؟ تو وہ بولا، نہیں۔ وہ بولی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عامر بولا، تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ تو سمینہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ہائے میرے ارمان، میں تمہیں فیکٹری کا مالک سمجھ کر شادی کی تھی۔ تو عامر بولا، فیکٹری کا مالک تو بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ تو کبھی کبھی آتا ہے۔ سمینہ بولی، تم جیسے کنگلے کی بجائے اس بوڑھے سے میں شادی کر لیتی تو اچھا تھا۔ وہ بولا، کیا اس کا مطلب ہے کہ تم کو صرف پیسوں سے پیار ہے؟ تو سمینہ کچھ نہ بولی۔ عامر کا موڈ دیکھ کر سمینہ بولی، میں نے اپنی امی کو بہت مشکل سے منایا تھا اور میں نے ان کو یہی بتایا ہے کہ تم فیکٹری کے مالک ہو اور وہ فیکٹری تمہاری ہے۔ عامر بولا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ سب غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، ہم کل ہی تمہاری امی کو سچ بتا دیں گے۔ تو سمینہ بولی، کوئی ضرورت نہیں، ویسے ایک بات بتاؤ، یہ گھر تمہارا اپنا ہے یا یہ بھی کرائے پر ہے؟ تو عامر بولا، نہیں نہیں، یہ گھر میرا اپنا ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور اس گھر میں کسی کا حصہ شامل نہیں ہے۔ سمینہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور رہی گاڑی کی بات تو جلد ہی میں وہ بھی لے لوں گا۔ جیسے تیسے کر کے عامر نے ساری رات باتوں میں گزار دی تھی۔ اگلے دن سمینہ اٹھی ہی نہیں تھی۔ سمینہ کو سوئے دیکھ کر عامر نے سمینہ کو نہ اٹھایا اور کام پر چلا گیا۔ رات کو جب عامر گھر آیا تو بجائے سمینہ اس سے آرام سے بات کرتی، اس کو کہنے لگی، کہاں گئے تھے تم مجھے اکیلا اس گھر میں چھوڑ کر؟ اور تمہیں پتہ نہیں تھا کہ مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے تھا؟ عامر بولا، گھر میں سب کچھ موجود تھا، تم بنا لیتی۔ تو سمینہ بولی، مجھے تو کھانا ہی بنانا نہیں آتا، کیسے بناتی؟ عامر، مجھے میری امی کے گھر چھوڑا، میں تمہارے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ عامر نے سمینہ کو بہت سمجھایا اور یہ بھی کہا کہ تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن تم اس گھر سے نہ جاؤ۔ تمہیں کار پسند ہے نا، میں بینک سے لون لے لوں گا
اور جو کار تمہیں پسند ہوگی وہی لوں گا۔ لیکن سمینہ نے ایک نہ سنی اور اپنی امی کے گھر آ گئی۔ عامر نے سوچا کہ سمینہ کچھ دن اپنی امی کے گھر رہے گی تو شاید اس کا غصہ کچھ کم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ سمینہ نے تو عامر سے طلاق لینے کی ضد کر لی تھی اور پھر ان دونوں کی طلاق بھی ہو گئی تھی۔ عامر بہت دکھی تھا۔ اس نے سمینہ کی امی سے بات بھی کی، لیکن سمینہ کی امی نے بھی عامر کو ہی برا بھلا کہا تھا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عامر کو بھی سمجھ لگ گئی تھی کہ سمینہ مجھ سے نہیں بلکہ وہ صرف پیسوں سے پیار کرتی تھی۔ جس انسان کو صرف پیسہ پیارا ہوتا ہے اس کو کسی بھی رشتے کی عزت نہیں آتی، جیسے کہ سمینہ تھی۔ سمینہ کو عامر کی محبت سے کوئی لینا دینا نہ تھا، وہ تو صرف پیسوں سے پیار کرتی تھی، اور اس نے عامر کو فیکٹری کا مالک سمجھ کر اس سے شادی کر لی تھی۔ اور پہلی ہی رات جب سمینہ نے عامر سے گاڑی کی فرمائش کی تو اسے تبھی پتہ لگ گیا تھا کہ میری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا، اس لیے ایسے انسان سے محبت نہ کرے یا دوستی کا ہاتھ آگے نہ بڑھائے جو صرف پیسے والوں کو عزت دیتا ہو۔ سچی محبت پیسہ دیکھ کر نہیں بلکہ اس کا صاف دل، اس کی اچھائیاں دیکھ کر کی جاتی ہے۔ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا رائے اپنے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔